جسارت کے رہتے بھی خاموش ہونا، جسارت کے رہتے بھی خاموش ہونا ہے اس کے سوا کیا ستم پوش ہونا، پریشاں نہیں تہمتوں سے میں لیکن، پریشاں نہیں تہمتوں سے میں لیکن، گراں ہے تیرا یہ خاموش ہونا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں محمد اشفاق صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں جسارت ٹائمز۔ دوستوں، بہت دنوں سے ارادہ تھا کہ آپ حضرات کے روبرو حاضر ہو کر کچھ باتیں عرض کروں۔ بہت سارے لمحات ایسے ہوتے ہیں جس میں دل بے چین ہوتا ہے، اور بے چینی کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، ہر شخص کے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں وہ چاہتا ہے کہ دوسروں سے شیئر کرے، لیکن میں اس وقت اسی طریقے کا ایک موضوع لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ میں اس بات کو اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری باتوں کا کس پہ کتنا اثر ہوگا، لیکن میں اس بات سے بھی واقف ہوں کہ کم از کم جب ریکارڈ دیکھا جائے گا، آنے والی نسلیں کم سے کم یہ تو کہہ سکیں گی کہ نہ، خاموش نہیں تھے، کچھ تو کہا تھا۔ بہرحال ناظرین گرامی، جیسا کہ ہم آپ جانتے ہیں کہ آئے دن نت نئے فتنے ہمارے دیش میں کسی نہ کسی طرح ہر طرف بنائے جا رہے ہیں، تو وہیں ریاست کرناٹک میں ایسا لگتا ہے کہ نفرتوں کے جتنے حربے ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب یہیں پہ لا کر کے آزمائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ کبھی حجاب تو کبھی حلال، اور اب تو اذان بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ بہرحال اتنی بات ہر خاص و عام کے سمجھ میں آ گئی ہے کہ بی جے پی چناؤں میں جیت حاصل کرنے کے لیے، 2023 میں اپنے ہدف کو پانے کے لیے مختلف قسم کے حربے اور پیترے اختیار کر کے مہم سازی کر رہی ہے۔ اس لیے ہر قدم پر نفرتوں کے بازار گرم کیے جا رہے ہیں۔ معمولی سی چنگاری کو بجھانے کے بجائے خود سرکار بھی ہوا دے کر اس کو بھڑکاتی نظر آ رہی ہے، جو کہ کسی بھی صحت مند سماج اور کسی بھی صوبہ یا ملک کے لیے قطعاً اچھی بات نہیں ہے۔ ایسی سوچ رکھنے والے، ایسا کرنے والے خود کے لیے وقتی فائدہ محسوس کر سکتے ہیں، مگر یاد رہے ان کا بھی نقصان ہی ہے کہ جب سماج کا ہر طبقہ خوش نہیں رہے گا تو کیوں کر حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ سکون سے سانس لیتے ہوں گے؟ جی ہرگز نہیں۔ تنہائی میں وہ بھی بے چین ہیں اور بے چین رہتے ہیں، خواہ وہ ظاہر کریں یا نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دیش کا ہر وہ امن پسند انسان، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کے سب حیران ہی نہیں بلکہ بے چین اور پریشان بھی ہیں کہ یہاں ہو کیا رہا ہے۔ کیا دنیا کی سب سے بڑی پارٹی اور اس پر بھی مودی جی جیسی مضبوط قیادت کے ہونے کے باوجود سत्ता میں بنے رہنے کے لیے نفرتوں اور نئے نئے فتنوں کا سہارا لینا پڑ رہا ہے؟ پھر ایسی بھی حکومت یا پاور کیا جس میں بھائی چارہ، محبت، پریم، ایک دوسرے کی عزت نہ ہو؟ اس طرح کی باتیں ہر ہندوستانی کے دل میں ایک چبھنے والا سوال بن کر ابھر رہا ہے کہ ریاست کرناٹک کے وزیر اعلیٰ بومئی صاحب کس بھرم اور کس دباؤ میں ہیں کہ کرناٹک کے سکون کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھا رہے، کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کر رہے، بلکہ کارروائی کرنے کے بجائے عدالت کا راگ الاپ کر مسائل کو حل کرنے کے بجائے پیچیدہ بناتے جا رہے ہیں۔ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلا تاخیر دیر کیے بغیر نفرت کے بازار کو بند کرائیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ نفرت ہی ریاست کرناٹک کی پہچان بن جائے۔ ظاہر ہے کہ کسی بھی ریاست کا وزیر اعلیٰ اگر ارادہ کریں گے کہ ہماری ریاست میں دنگا، فساد، منافرت
یہ سب کچھ نہیں ہوگا، اور نہیں اس طرح کی چیزیں جس سے آپس میں دوریاں بڑھتی ہوں، دیواریں کھڑی ہوتی ہوں، کبھی بھی پرپنے کا کوئی بھی موقع نہیں دیا جائے گا، تو یقین جانیں اس ریاست میں کسی طرح کی کوئی اوچھی حرکت کر ہی نہیں سکتا۔ دراصل سرکاری شہ پر یا دوسری طاقتوں کا آغائے کار بن کر اڑان بھرنے والے، نفرتی بیان دینے والے، آپس میں کھائی کھودنے والے، خواہ وہ ریاست کا وزیر ہی کیوں نہ ہو، وہ بھول گئے ہیں یہ دیش بابا صاحب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے ذریعے بنائے گئے سمویدھان سے، قانون سے چلے گا، نہ کہ ان کے ذاتی فرمان سے۔ یہ ملک سب کا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگوں کا، جو بھی اس دیش میں 1947 سے رہتے آئے ہیں، یہ دیش سب کا ہے، نہ کسی کا کم نہ کسی کا زیادہ، سب کا حق برابر ہے، ہر ایک اس دیش کا شہری ہے۔ اس لیے اب یہ بات اور آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ اب اور کسی ذات، دھرم یا شخصیت سے امتحان نہ لیا جائے، ان کے صبر کو آزمایا نہ جائے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ صبر جوالا مکھی بن کر پھٹ پڑے، اس وقت ہم اور آپ سب بے بس نظر آئیں۔ اس لیے وقت رہتے ہی نفرت کی چنگاری کو بجھا دیا جائے۔ یہ اس وقت کی انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہوگی۔ جیسا کہ ہم آپ سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں، ریاست کرناٹک دیش کی ایک خاص ریاست ہے جس کو پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہاں کی ترقی، تعلیم اور آپسی بھائی چارہ میں محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اس لیے اس مثبت سوچ کو بنائے رکھنے کے لیے تمام سیکولر ادارے، افراد کو آگے آ کر وزیر اعلیٰ سے پرزور مطالبہ کرنا چاہیے کہ نفرتی بیان دینے والے افراد پر فوری کارروائی کی جائے تاکہ دوسروں کو سبق ملے، آئندہ کبھی کسی بھی طرح کا کوئی نفرتی بیج نہ بو سکے۔ سطح حاصل کرنا ہے، مہنگائی سے لوگوں کا دھیان بٹانے کے لیے مزید کوئی نیا ہتھ کنڈا نہ اپنایا جائے۔ ملک بہت بڑے مسائل سے دوچار ہے، یعنی مہنگائی اور اس سے پیدا ہونے والے ناگفتہ بے حالات، صورتحال ایسے ہیں کہ کچھ بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ جو خطے افلاس میں ہیں، جو غریبی میں زندگی گزار رہے ہیں، 2 سال کے کرونا کی مار اور اس کے بعد مہنگائی کی بوچھار، جس طریقے سے تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، ایسے میں اگر کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا گیا تو بہت دیر ہو جائے گی، اور پھر وہی بات آئے گی کہ پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ ناظرین گرامی، اس وقت عوام کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا کردار حکومت کا ہے کہ وہ ایسی کوششیں کریں جس سے کرناٹک میں ہمیشہ امن و امان قائم رہے، میل محبت باقی رہے۔ بہرحال دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جس دیش کے سب باشندے پیار اور محبت کے ساتھ خوش رہتے ہیں، وہاں کی ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے کرناٹک حکومت سے امید کی جاتی ہے کہ امن و امان اور بھائی چارہ کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کی کوشش کرے گی۔ خدا حافظ، شکریہ۔